السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 49 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَإِذَا تُمُهِّدَ هَذَا فَنَقُولُ۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ۔ ضابطۂ کلیہ بیان کرنے کے بعد یہاں سے مصنف کی اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ بداہت و نظریت صرف علم کی بذات صفت ہے، اور شارح یہ ثابت کریں گے کہ بداہت و نظریت جیسے علم کی بذات صفت ہیں، اسی طرح معلوم کی بھی بذات صفت ہیں۔ شارح کی عبارت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے ہمیں واسطہ فی العروض اور واسطہ فی الثبوت کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ واسطہ کی دو قسمیں ہیں، واسطہ فی الثبوت اور واسطہ فی العروض۔ واسطہ فی العروض میں واسطہ ظاہر سی بات ہے، کسی چیز کے لیے واسطہ ہوگا تو اسے ذل واسطہ کہیں گے، اور جو چیز کسی دوسری چیز کے لیے واسطہ ہو تو واسطہ سے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی صفت پیدا ہوگی، کوئی نہ کوئی صفت ذل واسطہ کے لیے ثابت ہوگی۔ یہ جاننے کے بعد اب جانیں کہ واسطہ فی العروض اس واسطہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ ذل واسطہ میں کوئی صفت حقیقتاً ثابت نہ ہو بلکہ مجازاً ثابت ہو، اور واسطہ فی الثبوت اس واسطہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ ذل واسطہ میں حقیقتاً کوئی صفت ثابت ہو جائے۔ مثال دیکھیں تو بات واضح ہوگی۔ ہاتھ میں قلم ہے، ہاتھ میں جب حرکت ہوگی تو قلم میں بھی حرکت پیدا ہوگی۔ قلم کی حرکت کے لیے ہاتھ کی حرکت واسطہ ہے، لیکن یہ کون سا واسطہ ہے؟ واسطہ فی الثبوت ہے۔ قلم کی حرکت کے لیے ہاتھ کی حرکت یہ واسطہ ہے، تو قلم کی حرکت یہ ذل واسطہ ہے اور ہاتھ کی حرکت یہ کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ جب ہاتھ میں حرکت ہوگی تو قلم میں بھی حرکت پیدا ہوگی۔ دیکھیے یہاں حرکت صفت ہے، اس حرکت سے ذل واسطہ یعنی قلم متصف ہو رہا ہے اور حقیقتاً متصف ہو رہا ہے۔ قلم میں حقیقتاً حرکت پیدا ہو جا رہی ہے، تو ہاتھ یہ قلم کی حرکت کے لیے واسطہ فی الثبوت ہوا کہ ذل واسطہ یعنی قلم میں صفت یعنی حرکت حقیقتاً پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے برخلاف جب ہم کسی کشتی میں بیٹھتے ہیں تو کشتی حرکت کرتی ہے،
تو کہا یہ جاتا ہے کہ کشتی کے ساتھ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی حرکت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو کشتی کی حرکت یہ کشتی میں بیٹھنے والے کی حرکت کے لیے واسطہ ہے۔ کشتی یہ واسطہ ہوا، اور جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہے جالس سفینہ وہ ہے ذل واسطہ۔ جو ذل واسطہ ہے یعنی جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہے جالس سفینہ، وہ تو آرام سے بیٹھا ہے، وہ حرکت نہیں کر رہا ہے۔ تو صحیح معنوں میں حرکت سے ذل واسطہ یعنی جالس سفینہ متصف نہیں ہے۔ جالس سفینہ میں تو مجازن حرکت مانی جاتی ہے۔ تو کشتی یہ واسطہ ہے، اور جالس سفینہ کشتی میں بیٹھا ہوا انسان یہ ذل واسطہ ہے۔ یہاں واسطے کے ذریعہ ذل واسطہ میں حقیقتاً صفت ثابت نہیں ہو رہی ہے، ہاں مجازن صفت یعنی حرکت مانی جاتی ہے۔ یہ ہے واسطہ فی العروض۔ واسطہ فی العروض اور واسطہ فی الثبوت کے بارے میں جاننے کے بعد اب مصنف کا مدعا سمجھیں، مصنف نے شارح کا مدعا سمجھیں۔ شارح نے ضابطۂ کلیہ یہ بیان کیا تھا کہ طبائع نوعیہ اپنے افراد و اشخاص پر بالذات مقدم ہوتی ہیں، اور طبائع نوعیہ کا وجود علت پر موقوف ہوتا ہے۔ اسی طرح افراد و اشخاص کا وجود علت پر موقوف ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر چیز اپنی علت پر موقوف ہوگی۔ تو جب طبائع نوعیہ افراد و اشخاص پر مقدم ہیں تو طبائع نوعیہ کا علت پر جو توقف ہے، طبائع نوعیہ کا یہ توقف علی العلت بھی مقدم ہوگا افراد و اشخاص کے توقف علی العلت پر۔ جب خود طبائع افراد و اشخاص پر مقدم ہیں تو طبائع کا توقف علی العلت بھی افراد و اشخاص کے توقف علی العلت پر موقوف ہوگا۔